صفحہ نمبر 48 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، سیرت النبی کتاب پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کو زیر غور کرنا چاہیے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ موضوعات ملا علی قادری میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک واعظ نے یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ امام احمد، امام ابن جریر طبری نے سنا تو سخت برہم ہوئے اور اپنے دروازے پر یہ فقرہ لکھ کر لگا دیا کہ خدا کا کوئی ہم نشین نہیں۔ اس پر بغداد کے عوام سخت برافروختہ ہوئے اور امام موصوف کے گھر پر اس قدر پتھر برسائے کہ دیواریں ڈھک گئیں۔ اس موقع پر ایک خاص نقطہ لحاظ کے قابل ہے۔ یہ مسلم ہے کہ حدیث اور روایات میں امام بخاری اور مسلم سے بڑھ کر کوئی شخص کامل فن نہیں پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو عقیدت اور خلوص اور شفتگی تھی، اس کے لحاظ سے بھی وہ تمام حدیثوں محدثین پر ممتاز تھے۔ باوجود اس کے فضائل و مناقب کے متعلق جس قسم کی مبالغہ آمیز روایتیں بہقی، ابو نعیم، بزاز، بزانہ، طبرانی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، بخاری اور مسلم میں ان کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ اس قسم کی حدیثیں جو نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں صحیحین میں وہ بھی مذکور ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر تحقیق و تنقید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، مبالغہ آمیز روایتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ مثلا یہ روایت کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں آئے تو ایوان کسریٰ کی 14 کنگرے گر پڑے، آتش فارس بجھ گئی، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا۔ بہقی، ابو نعیم، خطاطی، ابن اسحاق اور ابن جریر نے روایت کی ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم بلکہ سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر اسی قسم کی کتابیں طبرانی، بہقی، ابو نعیم وغیرہ سے ماخوذ ہیں، اس لیے ان میں کثرت سے کمزور روایتیں درج ہو گئیں، اور اس بنا پر محدثین کو کہنا پڑا کہ سیر میں ہر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔ محدثین نے جو اصول قرار دیے ہیں سیرت کی روایتوں میں لوگوں نے اکثر نظر انداز کر دی۔ محدثین کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ روایتوں کا سلسلہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع نہ ہونے پائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ولادت کے متعلق جس قدر روایتیں مذکور ہیں اکثر منقطع ہیں۔ صحابہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت روایت کے قابل ہو۔ سب سے معمر حضرت ابو بکر رضی اللہ ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 برس کم تھے۔ اسی بنا پر میلاد کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں ان میں سے اکثر متصل نہیں، اور اسی بنا پر بہت دور از کار روایتیں پھیل گئیں۔ مثلا ابو نعیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی زبانی روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بہت سے پرند آ کر مکان میں بھر گئے، جن کی زمرد کی منقار اور یاقوت کے پر تھے۔ پھر ایک سفید بادل آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لے گیا، اور ندا آئی کہ اس بچہ کو مشرق و مغرب اور تمام دریاؤں کی سیر کرو کہ سب لوگ پہچان لیں۔ یہ روایت نقل کی ہے، اس میں بے انتہا مبالغہ آمیز باتیں ہیں، میں نے معمولی ٹکڑا نقل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین
والحمد للہ رب العالمین۔